یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا۔ چلیں یہ واقعہ میرے دوست کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں اپنے سابقہ آفس میں رہا کرتا تھا، میرے ساتھ میرا دوست شہباز اور دفتر کا ڈرائیور بھی رہتا تھا۔ ایک شام کو ہمارے پاس چیئرمین دفتر نے کہا کہ ایک کمپنی کا نمائندہ جو کہ ہمارے دفتر میں آیا ہوا تھا اس کے گھر چھوڑنے جانا ہے۔ ڈرائیور جس کا نام عامر تھا اس نے اپنا ایک دوست بابر کو بھی ساتھ لے لیا اور کمپنی کے نمائندے کو ڈراپ کرنے کے لیے سفر پر روانہ ہو گیا، جبکہ دفتر میں صرف میں اور میرا دوست شہباز رہ گئے تھے۔ آفس کا وقت ختم ہو چکا تھا، اس لیے ہم دونوں سیر کی گھر سے دفتر سے نکل پڑے اور ہم سڑک پر موجودہ ایک ہوٹل کے لان میں چائے پینے کے لیے بیٹھ گئے۔ کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ڈرائیور نے اسی راستے سے واپس آنا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ڈرائیور کے ساتھ واپس اپنے آفس چلے جائیں گے۔ کافی دیر کے بعد گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ جب ہم نے گاڑی کو روکا تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو اور آدمی جنہیں ہم جانتے بھی نہیں تھے وہ گاڑی چلا رہے تھے۔ ڈرائیور عامر اور اس کا دوست بابر بے ہوشی کے عالم میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پڑے تھے۔ ان صاحب نے ہم سے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ان کو ان کے گھر پہنچا دیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آدمی چلے گئے۔ ہم نے ڈرائیور عامر اور اس کے دوست بابر کی یہ حالت دیکھ کر ان سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہم نمائندہ کو چھوڑ کر واپس آ ہی رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ خوفناک واقعہ پیش آیا۔ اس وقت ہماری گاڑی کی سپیڈ 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی تھی کہ میں نے جب گاڑی میں لگے ہوئے آئینے کے ذریعے گاڑی کے پچھلے کیبن میں دیکھا کہ ایک آدمی جس کا نہ ہی سر اور بدن پر کوئی کپڑا ہے بیٹھا ہوا ہے۔ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا، لہٰذا ہمیں ذرا محتاط رہنا ہوگا۔ پھر ابھی چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص ہماری گاڑی کے ساتھ لگے ہوئے جنگلے سے چمٹا ہوا تھا جسے میں اپنی گاڑی کے شیشے سے بآسانی دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص مجھے بار بار گاڑی روکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس وقت میں نے کوشش کی کہ گاڑی بہت تیز چلاؤں، مگر جب میں گاڑی کی رفتار تیز کرنے کی کوشش کرتا مگر گاڑی کی رفتار آہستہ آہستہ کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اسی لمحے میرے دوست بابر کی شکل میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، وہ منہ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے اپنے سامنے سڑک پر ایک پیٹرول پمپ نظر آیا۔ میں نے اپنی گاڑی ہوش و حواس کے بغیر پیٹرول پمپ کی جانب دوڑا دی۔ پھر میری گاڑی پیٹرول پمپ کی سیڑھیوں سے جا ٹکرائی۔ پیٹرول پمپ والے لوگ بھاگ کر ہمارے پاس آئے۔ جب انہوں نے ہماری حالت دیکھی تو انہوں نے ہمیں تسلی دی اور انہوں نے ہمیں پانی پلایا۔ پھر میں نے ان لوگوں کو ساری صورتحال بتائی تو ان لوگوں نے پوری طرح ہماری گاڑی چیک کی، تب جا کر ہمیں ہوش ٹھکانے آئے اور دوبارہ اپنے سفر پر چل پڑے۔ اس سارے عمل میں ڈرائیور عامر کا دوست بے ہوشی کی حالت میں رہا۔ خیر میں نے گاڑی کے دونوں شیشے چڑھا دیے۔ پھر تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو گیا کہ وہ سایہ نما آدمی ہماری گاڑی کے سامنے پھر آ گیا۔ میں نے پوری سپیڈ سے گاڑی اس کی جانب بڑھا دی۔ مگر اگلے ہی لمحے وہ ہماری گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ اسی شش و پنج میں ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور ہماری گاڑی کی فرنٹ ٹائر میں ایک زوردار دھماکے سے لگا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ پرندہ گاڑی کا شیشہ توڑ کر اندر گھس آیا اور آتے ہی میری گردن سے چمٹ گیا۔ میں نے اپنی حفاظت کے لیے ہاتھ منہ مارنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے گاڑی بے قابو ہو گئی اور قریبی گھر کی دیوار توڑ کر اندر داخل ہو گئی۔ گھر کے لوگ بھاگ کر ہمارے پاس آ گئے۔ ہم نے پھر انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا، تب وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اور ہم سے کہا کہ ہم آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ آتے ہیں۔ ڈرائیور عامر کی بھی حالت غیر ہو جانے کی وجہ سے اسے گاڑی نہیں چلائی جا رہی تھی، اس لیے ڈرائیور عامر پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ چنانچہ اب میں نے گاڑی چلائی اور آفس کی طرف چل پڑے۔ پھر کچھ ہی سفر طے کیا تھا کہ پھر ڈرائیور عامر کی چیخ نکل گئی کہ وہی آدمی ہماری گاڑی کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا ہے۔ گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی، جس کی وجہ سے شدید دھماکہ ہوا اور پھر ہماری گاڑی فرنٹ ٹائر پھٹ گیا۔ پھر بھی میں نے گاڑی کی رفتار میں کوئی کمی نہ آنے دی اور گاڑی دفتر میں لا کر کھڑی کر دی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان دونوں کی جان بچ گئی اور وہ صحیح سلامت رہے۔